السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذیر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ سامنے رکھ دوں گا اور پھر ہم آیتوں کی فہم پر غور کر کے اس کی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات ملتے رہیں گے۔ آج کے جوابات کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 1 اور 2، یعنی 5 کی 1-2۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جائیں گے، مگر شکار کو حلال نہ جانو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، بے شک اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ پہلے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے عہد پورے کرو، اور پھر اس کے بعد چوپائے مویشی حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جائیں گے۔ کچھ چوپائے مویشی کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ چھڑوا بھی رہا اور وہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، وہ کہاں ہے، کہاں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے کہ شکار کو حلال نہ جانو جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ اب یہ احرام کی حالت کیا ہوتی ہے، اس میں شکار کو کیوں حلال نہ جانا جائے؟ اب یہ سب کیونکہ روایتوں کے ذریعے قرآن سمجھ رہے ہیں، انہوں نے پہلے سے ایک کہانی فٹ کر رکھی ہے اور اس کے تحت قرآنی آیات کو اس میں اس طرح سے لاگو کرتے ہیں کہ ان کی کہانی اس کے اندر سم ہو جائے تو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن سے روایتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے وہ صرف قرآنی آیتوں سے ہی سمجھ لینا چاہیے، پھر آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، اوفوا بالعقود، مکمل کرو عقائد کو۔ عقود کا مادہ جو عین قاف دال یعنی عقد ہے، عقد کہا جاتا پختہ سمجھوتے کو، ایسی بات جو آپ نے پختگی سے گرہ بنا لیا ہے، اسی سے عقیدہ نکلا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ اپنے عقائد جیسا بنا کے رکھتے ہیں وہ اسی حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اپنانے کو کہا گیا تمہارے لیے قوت گویائی سے محروم نعمتیں۔ بہیم کا مادہ بہم ہے، بے ہے میم، اور بہم کہا جاتا ہے جو بول نہ سکے، خاموش ہے۔ انعام نام کی جمع، نام نعمت کو کہا جاتا ہے، انعام اس کی جمع ہے۔ تو خاموش نعمتیں، الا ما یتلی، صرف جو سمجھ کر پڑھا جائے، علیکم تم پر، غیر محل الصید، اب انہوں نے تو کر دیا حلال جانے ہوئے شکار، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ غیر علاوہ، محلی اپنانے کی جگہ، اور الصید جو ہے وہ شکار کو نہیں بلکہ الصید کہا جاتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے التفات کے ساتھ چلتے ہیں۔ وانتم حرم، اور تم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم ما یرید، وہ حکم کرتا ہے جو ارادہ ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں ہدایت کیا مل رہی ہے۔ اس میں اللہ واضح طور پر ہدایت دے رہا ہے کہ جو لوگ ماننے والے ہو گئے ہیں، جو ماننے کے دعوے دار ہیں، کیا ماننے کا؟ اللہ کو ماننے کا، تو اللہ کی کتاب کو ماننے کا۔ تو وہ لوگ اپنے عقائد کو مکمل کریں، اپنا عقیدہ مکمل کریں، اس پختگی کے ساتھ جیسے اس میں گرہ لگا لیں کہ یہ ہم نے مانا، اب اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد احلت لکم بہیمۃ الانعام جو کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اپنانے کو کہا گیا خاموش نعمتیں۔ نعمت ساری خاموش ہے، کوئی نعمت بولتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے سب انسانوں کے لیے بنایا ہے، اس لیے تمام نعمتوں کو اللہ نے اپنانے کے لیے کہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ صرف جو تم پر سمجھ کر پڑھا گیا ہے۔ تو سمجھ کر پڑھنا کیا ہے؟ آپ نعمت کو جتنا سمجھیں گے اتنا اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جس نعمت کو آپ نہیں سمجھیں گے آپ اس سے نقصان اٹھا لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آگ ایک نعمت ہے، اس کا کام جلانا ہے۔ اب اگر آپ اس نعمت کے اس مقرر پیمانے کو نہیں سمجھیں گے، اس کو آپ صحیح سے پڑھ کر سمجھیں گے نہیں، تو اگر آپ نے براہ راست آگ میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو جلا دے گی، نہیں روکے گی۔ لیکن اگر آپ اسے سمجھ لیں گے تو پھر اس کے ذریعے آپ بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں۔ آپ اس آگ سے لوہے کو نرم کرتے ہیں، اس آگ سے آپ روٹیاں پکاتے ہیں، اس آگ سے آپ سالن بناتے ہیں، اس آگ سے پتہ نہیں کتنے کام کرتے ہیں۔ جب آپ نے اس کی ماہیت کو سمجھ لیا، جو اس پر پڑھا گیا، جو اس کا مقرر پیمانہ ہے، تو پھر آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر یہ ضرور کہا گیا کہ علاوہ وہ جو بغیر سوچے سمجھے التفات سے چلنے کی جگہ ہے۔
اب یہ بغیر سوچے سمجھے سیدھا چلنا کیا، جیسے آج کا انسان ہے، خاص طور پر آج کا مسلمان، اگرچہ وہ کسی بریلوی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بغیر سوچے سمجھے اسی ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے۔ عقل استعمال نہیں کرنی، ہمارے باپ دادا اسی پر چلتے اس لیے ہم بھی چلیں گے۔ اگر وہ دیوبندی ہے، اگر وہ اہل حدیث ہے، اگر وہ حنفی ہے، اگر وہ مالکی ہے، اگر وہ شافعی، یعنی جو جس فرقے میں پیدا ہو گیا، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ غور و فکر نہیں کرتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کہ اللہ کے احکامات ہے یا نہیں، بغیر سوچے سمجھے التفات کے ساتھ چلتا رہتا ہے اس کے پیچھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو بغیر سوچے سمجھے التفات کے ساتھ چلتے ہیں اور ایسی جگہ سے اپنا لیتے ہیں جس کو اللہ نے تو نہیں کہا تھا، فان تم اور تم چھوڑ رکھے ہو، تو اللہ کی کتاب آپ کو ماننے کے بعد اسے پکڑنا چاہیے، یا آپ بغیر سوچے سمجھے التفات کے ساتھ ویسے ہی چلتے رہیں؟ اس کو اللہ چھڑوا رہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ وہ حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کا جو ارادہ ہے وہ اس نے حکم کر رکھا ہے، وہ اس نے واضح طور پر حکم کر رکھا ہے، کوئی چھپایا نہیں ہے، کوئی پیچیدگی کے معاملے میں بات نہیں کیا، اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، آپ سیدھی سیدھی آیتیں اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اب آئیے اگلی آیت، اے ایمان والو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں تم حلال نہ سمجھو، اور نہ ادب والے مہینے ذی قعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، اور نہ نیاز کعبہ کے جانور، اور نہ گلے میں قربانی کے پٹا ڈالے ہوئے، اور نہ آنے والے خانہ کعبہ کو، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں، اور جب احرام کھول دو چاہو تو شکار کر لو، اور اس قوم کی دشمنی جو تم کو روکتی تھی مسجد حرام خانہ کعبہ سے، اس کا باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرو، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری میں، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور سرکشی میں، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب دیکھیے اس روایتی ترجمہ سے ایک تو یہ کہہ رہے کہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کے شعائر کو حلال نہیں سمجھو۔ اللہ تو اپنی نشانیاں، اپنا شعائر دکھاتا ہے کہ آپ اس سے عبرت پکڑیں، عمل کریں صحیح، اس کو اگر حلال ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر اپنائیں گے کیسے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا ادب کے مہینے، یہ مہینے تو اللہ نے بنائے ہی نہیں ہیں، اللہ نے کب کہا ہے کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں کون سا مہینہ ادب والا ہے؟ اگرچہ 4 مہینے ادب والے ہیں تو باقی اب جو ہمارے روایتی طور پر چلتا ہے کہ 12 مہینے ہیں، تو یہ 8 مہینے بے ادب ہیں۔ کچھ سوچنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں، مہینوں میں بھی تفرقہ بازی کی گئی ہے۔ پھر یہ کہہ رہے کہ نیاز کعبہ اور پٹا پڑے جانور اور آنے والے خانہ کعبہ کو، ان سب کو بھی نہیں اپنانا ہے، جبکہ رب کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہو تو۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے جب احرام کھول دو تو شکار کر لو۔ اب احرام کیا ہے، کب باندھا تھا، کب کھولنا ہے، اس کی پہلے سے کوئی نشاندہی ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ کسی قوم کی دشمنی میں تم کو نہ روکے کہ وہ مسجد خانے سے تمہیں روک رہے تھے کہ تم زیادتی کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرنا ہے، اور گناہ اور سرکشی میں مدد نہیں کرنا ہے۔ حقیقت میں دیکھیے اللہ اس میں کیا احکام دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگوں۔ اب اس میں دیکھیے آمنو کے بعد الف مد آ نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر صرف اے ماننے والے لوگوں ہوا، جبکہ جو پہلی آیت تھی اس میں یا ایھا الذین آمنو آ تھا اے یہ ماننے والے لوگوں، ادھر صرف اے ماننے والے لوگوں، اور یہاں اے یہ ماننے والے لوگوں۔ یہ کیا یعنی اللہ کی کتاب کو ماننے والے، یہاں بات ہو رہی ہے اے ماننے والے لوگوں، آگے اللہ نہیں بتا رہا ہے کہ کس کو مانا کیا، وہ پہلی بات ہو چکی ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے شعور کو نہیں اپناؤ، یعنی آپ اللہ نہ بن بیٹھیں کہ آپ بتا رہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، اور فلاں یہ اور فلاں یہ۔ تو یہ جو اللہ کا شعور ہے، اللہ حساب کتاب اس کا لے گا، آپ اللہ کے شعور کو کیوں اپنا، آپ کیوں اللہ بننا بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ انسان ہیں، انسان کے مطابق کام کریں، اللہ نے جو احکامات دی اس کی پابندی اختیار کریں، اللہ کے شعور کو نہ اپنائیں کہ آپ فتوی دینے بیٹھ جائیں، کیونکہ فتویٰ دینا صرف اللہ کا اختیار ہے۔ پھر کہہ رہے والشہر الحرام، اور چھوڑی ہوئی صورتحال، یہ کوئی ادب کا مہینہ نہیں ہے، حرام تو حرام ہے، حرام حلال بہت مشہور ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس کا کچھ اور۔ اب یہاں پر حرام ادب کیسے بن گیا؟ شہر کے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب مہینہ نہیں بلکہ صورتحال ہے۔ تو چھوڑی ہوئی صورتحال اور نہ چھوڑی ہوئی صورتحال، جس طرح آپ اللہ کے شعور کو نہیں اپنائیں گے، آپ فتویٰ بازی دینے نہیں بیٹھیں گے، اسی طرح آپ چھوڑی ہوئی صورتحال بھی نہیں رکھیں گے۔
اگرچہ چھوڑی صورتحال ہے تو آپ کو اس میں کوشش کرنی پڑے گی کہ ایسے حالات پیدا ہو جائے، ایسے صورتحال بن جائے جہاں پر اللہ کے قانون کو نافذ کر سکیں۔ پھر ولل ہدیہ، اور نہ خاص ہدایت کو، تو اللہ کی ہدایت کے مطابق آپ کو پناہ کرنا ہے، یہ تھوڑی کہ آپ ایک خاص مخصوص فرقے کی کوئی ہدایت لے کر آپ اس کو کرنا ہے، اس کو بھی اللہ نے منع کیا۔ پھر کہتے ہیں ولل قلائد، اب قلائد کیا ہے؟ اب یہ تو گلے میں پٹا ڈالے ہوئے جانور کی بات کر رہے ہیں، یہاں انسانوں کی بات چل رہی ہے، انسانی ذہن کی بات چل رہی ہے، اس کے کردار کی بات چل رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے پہلے ہی تقلید کا پٹا باندھ رکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا جیسے چلتے تھے ہم ویسے ہی چلیں گے، ہمارے مسلک میں جو بات ہے ہم اسی کے مطابق کام کریں گے، تو نہ اپنے مسلک سے ہٹیں گے اور نہ اپنے باپ دادا کی روایتوں سے ہٹیں گے۔ تو ایسا کچھ اگر کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے تقلید کا پٹا باندھ رکھا ہے۔ پھر بولا آمین البیت الحرام، اور نہ امن دینے والے چھوڑی ہوئی الکتاب کو، جنہوں نے الکتاب کو تو چھوڑ رکھا، البیت اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، اور حرام تو آپ نے کتاب کو حرام کر رکھا ہے۔ اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسے سمجھ کر عمل ہی نہیں کرے تو آپ نے تو کتاب کو حرام ٹھہرایا ہونا۔ کتاب تو حلال آپ کے لیے اس وقت ہوگی جب آپ اس کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر کہ یبتغون فضلا من ربہم، تلاش کرتے ہیں اپنے رب سے فضل، ورضوانا، اور اسے رضا کرنا، اسی کی رضامندی۔ تو جو اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کا، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کی کتاب کو اپنائیں گے۔ اسی لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم اپنا لو تو پس پھر ادھر ادھر دیکھے التفات سے سیدھے چلو۔ یہ وہی صید کے مادے سے فاصطادوا، یہاں شکار کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ اور حلال تم کا مطلب احرام کھول دو، کہاں سے ہوئی یہ حلال؟ جب تم حلال کر لو، جب تم اپنا لو، تو جب تم یہ اپناؤ گے جو کچھ اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ کر، نہ اللہ کے شعور کو آپ اپنائیں گے، نہ چھوڑی صورتحال کو اپنا کے رکھیں گے، اور نہ کسی مخصوص ہدایت کو اپنا کر رکھیں گے، اور نہ آپ کوئی تقلید کو اپنا کر رکھیں گے، اور نہ آپ کتاب کو چھوڑ کر کوئی امن دینے والے بنیں گے۔ آپ رب کے فضل کو تلاش کریں گے، اس کی رضامندی تلاش کریں گے، تو اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے۔ اس لیے جب تم یہ اپنا لو تو بس پھر ٹھیک ہے، تم اس کے بعد بغیر سوچے سمجھے التفات کے ساتھ چلو، پہلے تصدیق کر لو کہ عمل اللہ کا حکم یہی ہے، پھر بے خوف ہو کر اس پر چلو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ اس کے بعد ولا یجرمنکم، اور تمہارا یہ جرم نہ ہو، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی میں، یا آپ اس کو بغض بھی کہہ سکتے ہیں، تو تمہارا یہ جرم نہ ہو کسی قوم کے بغض میں، کسی قوم کی دشمنی میں، ان صدوکم، یہ کہ تم زبردستی روکو، ان المسجد الحرام، چھوڑی ہی فرما برداری کی جگہ کے بارے میں، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم تعاون کرو نیکی پر اور پابندی اختیار کرنے پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تم نہیں تعاون کرو نقصان پر اور دشمنی پر۔ عدوان جو عدو سے اگر لیں گے تو دشمنی ہے، یا پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادتی کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے اس میں۔ تو جو نقصان ہے اور جو باہمی عداوت آ جاتی، عدوان کا مطلب یہ باہمی عداوت، دو طرفہ عداوت ہو، تو یہ نقصان اور دو طرفہ عداوت میں آپ کو تعاون نہیں کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت انجام دینے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو واضح ہدایت ملی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم اللہ کے شعور کو نہیں اپناؤ، یعنی آپ اللہ نہ بن بیٹھے، آپ فتویٰ دینا نہ شروع کر دیں، اور نہ چھوڑی صورتحال کو کہ جیسی چھوٹی صورتحال بس ایسے ہی رہنے دو، یہ بھی غلط ہے، آپ کو نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور نہ مخصوص ہدایت کو، یعنی آپ کو ایک فرقے کو لے کر ہدایت لے کر چاہیں کہ یہی پوری دنیا میں نافذ ہو جائے، یہ بھی غلط، اس کو بھی نہیں کرنا ہے۔ اور نہ بے دام غلامی کو، یعنی جس کو پٹا ڈالے جو تقلید پرست ہیں، کہ آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں، آپ چاہے اپنے آباء و اجداد کی کر رہے ہوں یا کسی مخصوص فرقے کی، مسلک کی، کسی مخصوص امام کی، تو اس سے بھی آپ کو رکنا ہے، آپ کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اور جو الکتاب کو چھوڑ کر اپنے رب سے فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، وہ چیزیں بھی آپ کو نہیں اپنانی ہیں۔ ہاں، جب آپ اللہ کی کتاب کو اپنا لیں تو پھر آپ بغیر ادھر ادھر دیکھے التفات سے اس کے پیچھے چلیں، اور کسی قوم کے بغض میں آپ کا یہ جرم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چھوڑی فرمانبرداری کی جگہ کے بارے میں زبردستی روکیں۔ چھوڑی فرمانبرداری ٹھیک ہے، آپ اس میں زبردستی رکاوٹ نہیں بنیں گے، نہیں روکیں کہ تم زیادتی کرو۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ نیکی اور اللہ کے قوانین کی اتباع میں، یعنی اس کے پابند ہونے پر باہم مدد کریں، اور جو نقصان اور باہمی عداوت ہے اس پر باہم مدد نہیں، اس میں تعاون نہیں کریں۔
اور اللہ کی پابندی اختیار کریں، بے شک اللہ سخت انجام دینے والا ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی سمجھا دیا اور اس کے بعد اس کو جملے میں بھی سمجھایا تاکہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو کہ ہم اللہ کے احکامات کو کس طرح سمجھ کر عمل کریں اور ان عمل کو چھوڑ دیں جس کی تصدیق اللہ کی آیتیں نہیں کرتی۔ تو امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو یا یہ سمجھ میں نہ آئے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔